لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا اور اس میں بار بار وعیدوں کا ذکر فرمایا تاکہ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں یا یہ قرآن ان کے لیے کسی قدر سمجھ پیدا کر دے. بس اللہ تعالی برتر ہے، بادشاہ حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اس سے پہلے جلدی نہ کیجیے کہ اس کی وحی پوری کر دی جائے، اور آپ دعا کیجیے کہ اے میرے رب میرا علم اور بڑھا دے. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 113 اور 114 ہے. ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص کر کے وعیدات کا بار بار ذکر کرنا اور قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمانا، اس کی وجہ بیان فرمائی، اور دوسرے نمبر پر قرآن مجید کا ادب سکھایا، اور سب سے پہلے مخاطب اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا. عربی زبان اس میں نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کے جو اولین مخاطب تھے وہ عرب لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عرب لوگوں میں عربی زبان کے اندر قرآن مجید نازل فرما کے انہیں یہ دعوت فکر دی کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں کہ آپ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے انتہا اور بلندیوں کو پہنچا ہوا ہے، اور یہ کلام جو اس حد تک فصیح و بلیغ ہے تو یقیناً یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہو سکتی، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے. اور اگر آپ کا یہ اعتراض کہ یہ قرآن اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے، تو پھر میرا پیغمبر تو وہ ہے کہ جس کا استاد دنیا میں کوئی نہیں. یہ میرا پیغمبر دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اس کا کوئی استاد نہ ہو، اور وہ اتنا اعلیٰ کلام آپ کو سنا رہا ہے
تو آپ تو دنیا کے اعتبار سے پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس علم بھی ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں یہ قرآن بنا سکتے؟ کیوں نہیں اس جیسا قرآن بنا کے لا سکتے؟ اگر نہیں بنا کے لا سکتے اور یہ قرآن مجید میرا پیغمبر جو پیش فرما رہا ہے اس کا کوئی مثل اور ثانی نہ ہے نہ کوئی ہوگا اور نہ کسی کے بس میں ہے کہ وہ بنا سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن عربیہ، یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے، لہذا اس پر ایمان لے آنا یہ اس کا اولین تقاضا ہے کہ تم اس کو مانو اور ایمان لے آؤ۔ اور پھر ان کا دوسرا اعتراض کہ قرآن مجید میں ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کیوں ذکر فرمایا؟ تو یہ جو بار بار تکرار کا آ جانا، یہ تو کلام کے اندر عیب ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار کیا جائے، بار بار کیا جائے۔ تو یہ قرآن مجید اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر اس میں تکرار کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، میں اللہ تعالیٰ نے وعیدات کو بار بار ذکر کیا ہے، سزاؤں کو بار بار ذکر کیا ہے، اور پہلے لوگوں کے عبرتناک انجام کو بار بار ذکر کیا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتقون، کہ شاید اس طریقے سے تمہارے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تم بھی متقی بن جاؤ بار بار عذاب کو سنو گے تو۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ میرے پیغمبر اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، اور اس سے نصیحت کون حاصل کرے گا؟ من یخاف وعید، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو گناہوں پر عذاب ملنے ہیں، فرمایا ان سے جو ڈرتا ہے نا وہ قرآن سے نصیحت حاصل فرمائے گا اور وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے بھیجی، اور پھر دوسرے نمبر پر وعیدات کا بار بار تذکرہ فرمایا۔ بار بار تذکرہ کرنے کا مقصد لعلہم یتقون، تاکہ انسان ڈر جائے۔ اور بخاری شریف جلد ثانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب لوگ اعمال کرنا چھوڑ دیں، کہ جب لوگ نیکی کی طرف رغبت چھوڑ دیں، تو اس وقت چاہیے کہ ان لوگوں کو نیکی نہ کرنے پر اور گناہ کرنے پر جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی ہیں وہ بتائی جائیں، کہ جب سزائیں سنیں گے کہ اگر یہ کریں گے تو یہ سزا ہوگی، جہنم میں یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، تو فرمایا یقیناً وہ گناہوں سے رک جائیں گے۔ تو یہ طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ اعمال میں کمزوری کو دور کرنے کا طریقہ ہے کہ اعمال کی کمزوری پر ملنے والی سزاؤں کا ذکر کیا جائے۔ وہ جو سزاؤں کا سن کے اعمال کی طرف آنا ہوگا تو اس میں وہ اعمال کی طرف دل جمی بھی ہوگی اور مستقل مزاجی بھی ہوگی، استقامت بھی ہوگی۔ تو یہ فرمایا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، کہ وعیدات کو بار بار ذکر کیا، اسی لیے بار بار صرفنا اس کا لفظی معنی ہوتا ہے تصریف، صرف علم و صرف بھی ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار کرنا، بار پھیر پھیر کے ایک ہی چیز کو لے آنا۔ تو فرمایا صرفنا من الوعید، میں اللہ تعالیٰ نے بار بار عذابوں کا ذکر کیا ہے، بار بار سزاؤں کا ذکر کیا ہے، کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ او یحدث لہم ذکرا، اور قرآن مجید جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی ایک نئی نصیحت پیدا کر دے، ایک نئی چیز تمہارے سامنے آ جائے، ایک نئی چیز۔ نئی چیز کا کیا مطلب؟ کہ وہ جو پہلے کفر پر ڈٹے ہوئے ہو اور پہلے بدعمالیوں میں ڈٹے ہوئے ہو، یحدث لہم ذکرا، قرآن سے نصیحت حاصل کرو گے تو کفر پر ہو تو ایمان کی طرف آ جاؤ گے، اب کفر کے بعد ایمان کی طرف آنا تو سوئی ایک نئی چیز سامنے آ جائے گی۔ بدعمالیوں کو چھوڑ کے اچھے اعمال کی طرف آؤ گے تو ایک نئی زندگی تمہیں ملے گی، ایک نئی راہ کی طرف آ جاؤ گے۔ تو یہ فرمایا لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، فرمایا قرآن مجید میں بار بار وعیدات کا تذکرہ، تاکہ انسان گناہوں سے بچ جائے، تاکہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، فرمایا کہ یہ اس رب کی طرف سے قرآن آیا ہے،
کون ہے وہ؟ فتعال اللہ، فرمایا جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے بلند ہے، ساری کائنات سے اعلیٰ اور برتر ہے، الملک الحق، کہ جس کی بادشاہی سچی بادشاہی ہے، حق کی بادشاہی ہے، جس نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا، جس کی بادشاہی پر کبھی بھی زوال نہیں آنا، اس کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے۔ پھر جو قرآن آیا تو پھر اس کا ادب بھی سکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے، اللہ کے پیارے پیغمبر ساتھ ہی پڑھنا شروع فرما دیتے۔ حضرت جبرائیل قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ کوئی وحی کا لفظ مجھ سے رہ نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے پیغمبر کو حکم فرمایا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، میرے پیغمبر جب میرا میسنجر اور میرا پیغام لانے والا آپ کے پاس قرآن لے کے آئے نا، تو پھر آپ نے اس کو پڑھنے کے اندر جلدی نہیں کرنی۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب تک میری وحی ختم نہیں ہو جاتی آپ نے خاموشی سے سننا ہے، ساتھ میں پڑھنا نہیں ہے۔ اور اسے آگے سورۃ قیامت میں بھی بیان فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ فرمایا میرے پیغمبر، یہاں فرمایا نا ولا تعجل بالقرآن، پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی، اور وہاں اس سے بھی بڑھ کے اور سخت حکم فرمایا پڑھنا تو دور کی بات ہے، لا تحرک بہ لسانک، آپ نے پڑھنے کے لیے زبان کو حرکت بھی نہیں دینی، بالکل خاموشی سے قرآن سننا ہے۔ اور جیسے سورۃ الاعراف میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پھر غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے سماع، سننا، اور ایک ہوتا ہے استماع، یہ عربی زبان کے ایک اصول اور قانون ہے۔ ایک ہوتا ہے باب افعال، ایک ہوتا ہے باب تفعیل، اور قانون یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جتنے حروف بڑھتے جاتے ہیں تو ان حروف کے بڑھنے کی وجہ سے معنی کے اندر بھی تبدیلی آتی جاتی ہے۔ مثلا سماع میں نا سننا، اور استماع کا معنی غور سے سننا، صرف نہیں سننا، غور سے سننا، توجہ سے سننا۔ تو یہاں فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، اور پھر صرف سننے اور توجہ کرنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اگلا حکم بھی فرمایا وَأَنصِتُوا لَهُ، غور بھی کرنا ہے، توجہ بھی کرنی ہے، اور ساتھ میں خاموشی بھی اختیار کرنی ہے۔ ساتھ میں خاموشی سے، یعنی قرآن کو ساتھ میں پڑھنا بھی نہیں ہے اور خاموش ہو کے کھڑا ہونا ہے اور توجہ سے سننا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو اب رب کی رحمت ملے گی جب قرآن مجید کو توجہ سے سنیں گے بھی اور ساتھ میں خاموشی بھی اختیار کریں گے۔ جی تو یہاں بھی یہی فرمایا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، کہ میرے پیغمبر جب قرآن آپ کے پاس آ رہا ہے نا تو پھر آپ نے ساتھ میں پڑھنا نہیں ہے جب تک کہ وحی ختم نہیں ہو جاتی۔ اور دوسرا باقی وہ جو آپ کے دل و دماغ کے اندر بات آ رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ حضرت جبرائیل واپس چلا جائے اور مجھ سے کوئی رہ نہ جائے، میرے پیغمبر ایسی بات نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ میں اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری میں لے رہا ہوں کہ آپ کے سینے مبارک میں قرآن کو جمع فرماؤں گا، وقرآنہ، اور پھر اس کو پڑھاؤں گا بھی صحیح آپ کی زبان سے، ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کی وضاحت بھی کروانا یہ میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید کی وضاحت، قرآن مجید کا بیان یہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان مقدس سے کرواتا ہوں۔ تو آپ سمجھیے گا میرے پیارے، یہاں ایک چھوٹی سی بات بھی آپ کو سمجھاتا چلوں کہ آج کل جو کچھ لوگ اور ناعاقبت اندیش لوگ وہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ حدیث کو ماننے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، حدیث کا تو تصور ہی نہیں ہے، یہ روایات ہیں ساری، اور روایات کرنے والے پتہ نہیں جھوٹے ہیں سچے ہیں کیا ہے، لہٰذا روایات کو ہم انکار کرتے ہیں، بالکل حدیث کو مانتے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے بس قرآن ہی کافی ہے،
بس قرآن کو ہی مانتے ہیں، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں اکثر ایسے لوگوں کے سامنے کہ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں، میں ایک دو سے بات ہوئی ہے، میں نے کہا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں قرآن کا انکار کرتا ہوں، آپ مجھے دلائل دیں، اور ایسے دلائل دینے ہیں کہ جس کے اندر پیارے پیغمبر کی حدیث کی بات نہ ہو، یہ بات نہ ہو کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ جب یہ کریں گے تو یہ بات تو حدیث پاک بن جائے گی، اور آپ حدیث کو مانتے نہیں ہیں، جس میں حدیث کا معنی لفظ نہیں آنا چاہیے، اور مجھے مطمئن کرو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، خاموش۔ میں کہ نہیں، پھر یہ کیوں؟ جب آپ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو پھر کیسے آگے جا کے کہتے ہیں جی ہم حدیث کو نہیں مانتے؟ اس قرآن کو قرآن تب بھی مانو گے جب اس بات کو مانو گے کہ یہ قرآن پیارے پیغمبر پہ نازل ہوا، اور جس پہ یہ نازل ہو رہا ہے قرآن، اور وہ نازل کرنے والی جو ذات ہے، جو نازل کر رہا ہے جس ذات اقدس پہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ، تو وہ جس پہ نازل ہوا اسے تو قرآن کی سمجھ نہ آئی، نعوذ باللہ، اور 14ویں 15ویں صدی کے آدمی کو قرآن کی سمجھ آ گئی، اس کے سمجھائے ہوئے کو نہیں مانتے، اور میری سمجھ میں جو آئی ہے وہ بات اتھینٹک ہو گئی ہے، تو مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آتی۔ جی ایک عقل مند آدمی ہے نا، صاحب عقل ہے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جس پر قرآن نازل ہوئے، جس ذات پہ قرآن نازل ہوا، ایک تشریح وہ بیان فرما رہا ہے اور دوسرا میں کر رہا ہوں، 14ویں 15ویں صدی کا ملا میں کر رہا ہوں، تو کیا خیال ہے کہ جس پہ نازل ہوا وہ ٹھیک بتائے گا کہ میں ٹھیک بتاؤں گا؟ جی تو عرض یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، کہ قرآن کا بیان میرے پیغمبر یہ میں اللہ کے ذمہ ہے، میں آپ کی زبان سے کرواؤں گا۔ تو وہ جو ایک ہے قرآن کا پڑھنا، اس کا الگ سے ذکر فرما دیا، اور دوسرا ہے قرآن کی وضاحت، قرآن کا بیان، وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے کروا رہے ہیں، اور اسی کا نام تو حدیث پاک ہے، اسی کا نام تو حدیث پاک ہے۔ باقی اس بات سے کوئی انکار نہیں، وہ جو موضوع حدیثیں ہیں جنہوں نے احادیث مبارکہ گھڑ گھڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائی ہیں، بھلا انہیں کون مانتا ہے؟ کون مانتا ہے ان موضوعات کو اور ان من گھڑت احادیثوں کو؟ تو اسی لیے محدثین کرام نے ایک اسماء الرجال اور دوسرا جرح و تعدیل، یہ دو علم ہیں حدیث کے، جن کے اندر اس بات کو پرکھا جاتا ہے کہ جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، کیا حیثیت ہے۔ 1.5 لاکھ سے زائد راویان حدیث جن کی زندگی کی ایک ایک سیکنڈ کا علم ہمارے پاس محفوظ ہے، ایک ایک سیکنڈ کا علم ہمارے پاس ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے، کس سے پڑھا، کیا کون کون سے استاد تھے، ان کی اپنی زندگی کیسے گزری، آیا حدیث پہ عمل کیا کہ نہیں کیا۔ اگر کسی محدث کا حدیث پہ عمل نہیں ہے اور وہ حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کی حدیث کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا، یا کوئی ایسا محدث کہ جس کا زندگی کے آخر کے اندر حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہو تو اس کی حدیث کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی کے آخر میں نابینا ہو گئے تھے، کیوں ہوئے تھے؟ کہ ہر وقت تعلیم و تعلم اور دوسرا ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے ہی رہتے تھے، پتہ نہیں مولا کیا بنے گا میرا، تیرے پیغمبر کی حدیث بھی بیان کر رہا ہوں، قرآن کی خدمت بھی کر رہا ہوں، اگر تو نے قیامت کے دن کہہ دیا ترمذی تیری کوئی بھی محنت قبول نہیں ہے تو کہاں جاؤں گا میں، ساری زندگی میری چلی جائے گی۔ اس ڈر سے روتے ہی روتے رہتے تھے، روتے ہی روتے رہتے تھے، اور زندگی کے آخر میں نابینا ہو گئے، اور آخری وقت یعنی کہ زندگی کا آخر تھا، حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اونٹ پہ بیٹھے تھے یا پیدل سفر، اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کر رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے، اچانک سے نا سر نیچے کر لیا، تو ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت نہ کوئی یہاں درخت ہے نہ کوئی اور چیز ہے، آپ نے سر نیچے کیوں کر لیے؟ اس نے کہا قافلہ روکو اسی جگہ، یہ جس جگہ پہ میں نے سر نیچے کی ہے اس جگہ پہ میں جب پہلے آیا تھا اور میں ٹھیک ٹھاک تھا، میری نظر صحیح تھی، یہاں درخت ہوتا تھا اور یہاں سے جو مسافر اونٹ پہ سوار ہو کے گزرتے جب تک نیچے نہ ہوتے ان کا سر درخت میں لگتا تھا۔ پتہ کرو، بستی میں گئے، بزرگوں کو بلایا جو بوڑھے لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ یہاں کسی جگہ کسی وقت میں تھا درخت؟ انہوں نے کہا جی بالکل حقیقت ہے، یہاں درخت موجود تھا،
اور اسی طرح ہی گزرنا پڑتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر آج یہ بات غلط ہو جاتی کہ لوگ کہتے کہ یہاں درخت نہیں تھا، تو امام ترمذی آج کے بعد حدیث بیان کرنا چھوڑ دیتا، کیونکہ آج مجھے پتہ چل جاتا کہ میرا محافظہ اتنا نہیں رہا جو پہلے تھا۔ تو محدثین کرام نے تو اس حد تک محنت کر کے اور احتیاط برت کے حدیث کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا، اور آج ہم بالکل سمپل سے الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو روایات نہیں چاہیے، ہم تو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال تو فرمائے ثم ان علینا بیانا، اس قرآن کا بیان کروانا یہ بھی میں اللہ کے ذمہ ہے۔ تو فرمایا من قبل ان یقضی الیک وحی وقل رب زدنی علما، میرے پیغمبر آپ یہ کہتے رہے قرآن کا ادب بھی کریں اور خاموشی سے سنے بھی، اور ساتھ میں آپ دعا کرتے رہیں یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یا اللہ میری سمجھ میں اضافہ فرما، یا اللہ میرے علم کے اندر جو ہے وہ اضافہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جو ہے، مومن بندہ فرمایا وہ کبھی بھی خیر اور بھلائی کے سننے سے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری مقام جنت ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بھلائی مانگتے ہی رہے، مانگتے ہی رہے، مانگتے ہی رہے، بھلائی کی باتیں سنتے رہے، عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے، آگے پھر بھلائی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اس کوشش کے بدلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اللهم إنا نسألك